اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، یہ بات تو کھلی طور پر کہی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں کہ پوری کائنات کا بنانے والا جو اللہ رب العزت ہے، اس نے ہم کو، آپ کو، تمام جانوروں کو، جانداروں کو، انسانوں کو، بے جان کو، تمام کو بنایا، اور انسانوں کے اوپر روزانہ اس کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور اس کی دی ہوئی ہر چیز انسان استعمال کر رہا ہے۔ خود بدن کی تندرستی ہی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اپنے بدن کے اندر کسی ایک چیز کا بھی کم ہو جانا، یہ کتنے بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے، یہ اسی آدمی سے ہم پوچھ سکتے ہیں، اور یہ احساس اسی آدمی کو ہے جس کے بدن کے اندر وہ کمی ہے۔ ایک آنکھ یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ کسی آدمی کی ایک آنکھ نہ ہو جبکہ دوسری آنکھ اس کی سلامت ہے، تو اس ایک آنکھ کے کم ہونے کی قیمت اس آدمی کو پوچھتے ہیں تو وہ بتائے گا کہ بھائی دنیا کے اندر یہ بہت بڑا نقص جو ہے وہ مجھے ملا ہے۔ کسی کا ایک کان کٹا ہوا ہو وہ کتنا بدصورت دکھے گا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے کوئی دو چار دانت ٹوٹ جائے تو اس کو اس کی تکلیف زندگی بھر ستاتی ہے۔ اسی طرح سے بدن کے اندر کی کوئی چیز اگر کم ہو جائے، فیل ہو جائے، تو بدن کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ اس تکلیف کا احساس اسی آدمی کو ہوتا ہے۔ یعنی کل ملا کر ہر چیز انسان کے، ہر چیز جو انسان کو ملی ہے، یہ اللہ رب العزت کے خزانہ غیب سے ملی ہوئی ایک عجیب اور بہت زیادہ قیمتی اور نمایاں نعمت ہے۔ کسی ایک نعمت کا بھی کم ہو جانا انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے۔ اور ہر نعمت، ہر چیز ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پر وہ ہونا چاہیے۔ کسی کی کوئی چیز اگر غلط جگہ پر آ جائے تو اس کو اس کا دکھ جو ہے وہ زندگی بھر پریشان کرتا رہتا ہے، اس کو نہیں بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہے، اس کے جو ماں باپ ہے، اس کو بھی۔ تو ہر نعمت، ہر چیز دنیا کے اندر قیمتی ہے، اور یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مفت ملا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت یہ سب کچھ دینے کے بعد میں بندے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی سونا چاندی، کوئی مال، کچھ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کی تعریف۔ آتا ہے حدیث کے اندر جس کا مفہوم ہے، یہ روزانہ جسم کے جتنے بھی جوڑ ہے، ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ لاگو ہو جاتا ہے، اور اس کی قیمت کیا ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات اگر بندہ کہہ لیتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے پیٹ میں جانے کے بعد میں سہولت سے ان کا جسم سے باہر ہو جانا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نعمتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے انسان کو ملی ہوئی ہے۔ تو روزانہ بارش کی طرح سے انسانوں کے اوپر کروڑ کروڑ نعمتیں، جس کا اگر شمار کیا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں۔ لیکن پروردگار کے خزانے کے اندر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک بہت عجیب نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ سونے چاندی کو، ہیرے موتی کو، روپے پیسے کو، مال و دولت کو
खेत को, दुकान को, कारोबार को, अच्छे मकान को, गाड़ियों को, इनको नेमत समझते हैं। और हकीकत में ये नेमतें है भी कि जिनके पास में ये नेमत होती है वो इसके मज़े लेते हैं, और जिनके पास में ये नेमतें नहीं होती है उनको बड़ा दुख होता है कि ये नेमतें हमारे पास है नहीं। लेकिन इन सारी नेमतों के मुकाबले में और इन सारी नेमतों से बढ़ के एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने में है वो है हिदायत वाली नेमत। ये हिदायत वाली नेमत जो है ये अल्लाह के ख़ज़ाने की सबसे कीमती, सबसे बड़ी और सबसे अहम नेमत है। और ये नेमत भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सिर्फ़ अपने उन्हीं बंदों को देते हैं जिनके पास में इसकी कदर कीमत होती है। और ये नेमत मिल जाने के बाद में अगर इसकी कोई कदर कीमत ना करे तो उसका हश्र भी जो है बहुत बड़ा बुरा होता है, बहुत अंजाम ख़राब होता है। इसलिए ये हिदायत की नेमत, यानी किसी को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली नेमत मिल जाए, वो अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत आदमी समझे और उसकी कदर कर ले। और कदर करने का जो मौका है वो इस दुनिया के अंदर है। ये 60-70 साल वाली जो ज़िंदगी, जिसके अंदर बालिग होने के 10-12 साल अगर निकाल दिए जाए तो बचे हुए साल मौत तक के, उसमें से भी आधे साल जो है वो इंसान सोता ही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 70 साल की ज़िंदगी मिल जाए तो 10 साल बालिग होने की निकाल दे, बचे 60 साल। 60 साल में से 30 साल वो सोया, 30 साल उसने जो है वो अपने चलते फिरते जागने की हालत में गुजारे। बस इतने दिन जो है इंसान को इस नेमत की कदर कीमत करना है। और करना किस शक्ल में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर है, रहनुमा है और जीने के तरीके बताने वाले हैं, इसलिए उनके तरीक़ों पर चलना, ये है वो कीमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से चाहते हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।